تو یہ 5 چیزوں کا، یہ 5 اصطلاحات کی جو وضاحت ہے وہ بالکل اختصار سے کروں گا، جسٹ فار دا سیک آف کنسیپچول کلیئرٹی، اختصار کے ساتھ۔ دین تو صاف ظاہر ہے منزل من اللہ ہے، اور اسی دین کا عنوان اسلام ہے، اور دین ایک جامع اور کامل نظام حیات ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو عطا کیا ہے۔ اور یہ اللہ کی نازل کردہ جو آسمانی ہدایت ہے، جو تمام انبیاء اور رسل اعظام علیہ السلام کے ذریعے انسانیت کو دی جاتی رہی، دین اسلام اس کا آخری ایڈیشن ہے، آخری ایڈیشن ہے، جس کے آ جانے کے بعد پہلے کے تمام ادیان اور مذاہب منسوخ ہو گئے، اور ایور لاسٹنگ دین ٹل دا ڈے آف ججمنٹ جو ہمہ وقت انفورسمنٹ میں ہے قیامت تک، وہ دین اسلام ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین بے شک اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے۔ ہر چند کے قرآن مجید میں اور لغت عرب میں لفظ دین بھی مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے، مگر میں اس وقت ان معانی کی طرف نہیں جانا چاہتا، یعنی موضوع کو غیر ضروری تفصیلات میں پھیلانا نہیں چاہتا۔ جو اس وقت ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، جو اس وقت جو سبجیکٹ ہم جس کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو براہ راست اس کے پرویو میں نہیں آتا، جو تفصیلات، ہم ان تفصیلات کی طرف نہیں جائیں گے کہ دین اس معنی میں بھی استعمال ہوا، قانون کے معنی میں بھی، عدل کے معنی میں بھی، جزا اور سزا کے معنی میں بھی، جیسے مالک یوم الدین، تو کئی معانی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ میں وہ نہیں لے رہا، میں اس کا وہ اسپیسیفک ایک معنی لے رہا ہوں جو بنیادی طور پر اس وقت مطلوب و مقصود ہے، اور جو معروف عام ہے، اور جس کا استعمال قرآن اور سنت میں کثرت کے ساتھ اسی میسج کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، نظام حیات انسانی کو سمجھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے دین بمعنی نظام حیات، کامل نظام حیات۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یا سورہ مائدہ میں وہ آیہ کریمہ جو آخر پہ اتری، جس نے تکمیل دین اور اتمام نعمت کی خوشخبری سنائی، اس میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہاں ایک جملہ معترضہ کے طور پہ بات ابھی میرے ذہن میں آئی، اور میں نے چاہا کہ اس پر بھی ایک غلط فہمی، فکری غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، تو اس کا بھی 2 جملوں میں ازالہ کرتا چلوں۔ آپ غور کریں، یہاں لفظ استعمال ہوا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا اکملت لکم دینی، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا۔ دین کی نسبت اپنی طرف اور اضافت اپنی طرف نہیں کی، اپنا دین مکمل کر دیا۔ ہے تو اللہ ہی کا دین، ہے تو اللہ ہی کا دین ہے اور اللہ ہی کا بھیجا ہوا ہے، مگر فرمایا دینکم، تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ مطلب کیا؟ جو دین تمہارے لیے بھیجا کہ تم اس پر عمل پیرا ہو،
وہ دین مکمل کر دیا، تو اس نسبت سے لفظ دین کی اضافت بھی ہماری طرف کر دی، تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ جو نقطہ میں نے واضح کیا، اس سے کون سی غلط فہمی ہے جو وجود میں آتی ہے، جس کا میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں؟ ہاں تو سن لیجئے، ہماری سوسائٹی میں ایسے انٹلیکچوئلز کی، اہل علم و فکر کی، اہل دانش کی کمی نہیں ہے جو اس باب میں مغالطے میں مبتلا ہیں کہ وہ دین کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کرنے کو معاذ اللہ ناجائز سمجھتے ہیں، شخصیت پرستی سمجھتے ہیں، دین محمدی کہنے کو ناجائز کہتے ہیں۔ اور بڑی پرانی بات ہے، مجھے یاد آ رہی ہے، بہت پرانی بات ہے، یہ 1977 کی بات ہے، جب ایک زمانے میں تحریک چلی تھی اور تمام مکاتب فکر کے علماء اس میں یکجا تھے، اور اس تحریک کو نام دے دیا گیا تحریک نظام مصطفیٰ، چونکہ اس میں جو اہل دین تھے، دیندار طبقات اور دینی جماعتیں تھیں، چونکہ ان کی نیت نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی تھی، نیک نیت ہے، تو نام نظام مصطفیٰ دے دیا گیا۔ اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ نظام مصطفیٰ بنی یا نہ بنی، وہ ایک الگ سٹوری ہے۔ تو جب اس کو نظام مصطفیٰ کا نام دیا گیا تو مجھے یاد ہے 1977 میں تو کئی اہل فکر اور اہل دانش نے فتویٰ جاری کیا، مجھے وہ نام بھی یاد ہے، نامور لوگ تھے بعض، انہوں نے کہا نظام مصطفیٰ سے مراد دین اسلام ہے۔ تو بھئی یہ تو عیسائیوں کا، نصارہ کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کی طرف اپنے مذہب کو، دین کو منسوب کرتے ہیں، ہمارا تو یہ دین الہی ہے، دین اللہ ہے، اللہ کا دین ہے، ہم اس کو پیغمبر کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، معاذ اللہ یہ شخصیت پرستی بن جائے گی، یہ شخصیت پرستی ہو جائے گی۔ اس وقت 1977 میں نے اپنی زندگی کی دوسری کتاب تصنیف کی تھی، یعنی یہ آج سے ٹھیک 30 برس پہلے کی بات کر رہا ہوں، 30 برس پہلے، اور میں اس وقت ابھی جھنگ میں تھا، لاہور 1978 میں منتقل ہوا ہوں، جب میں نے پنجاب یونیورسٹی جوائن کی۔ تو 1977 میں نے کتاب ایک تصنیف کی، نظام مصطفیٰ، ایک ایمان افروز اصطلاح، نظام مصطفیٰ ایک انقلاب آفری پیغام اور ایمان افروز اصطلاح۔ تو اس وقت میں نے دلائل سے اس نقطے کو کلیئر کیا تھا کہ نظام ہو یا دین ہو یا شریعت، اس لفظ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرنا شرعاً جائز ہے، قرآن کی روح سے بھی اور حدیث کی روح سے بھی، اس میں کوئی علمی غلطی نہیں ہے، اور نہ یہ معاذ اللہ شخصیت پرستی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنی ذات کو حضور علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے متعارف کرایا ہے کئی جگہ، تو اس کے دین کو منسوب کر کے متعارف کرانے میں کیا حرج ہوگا؟ وہ تو اپنی ربوبیت کو حضور علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے لوگوں کے سامنے پیش فرماتا ہے۔ جب اس نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کے رب کی قسم، جب تک لوگ آپ کو اپنے نزاعات میں حتمی حکم اور حاکم تسلیم نہ کر لیں، اس وقت تک وہ اہل ایمان ہی نہیں ہو سکتے۔ تو فلا وربک، آپ کے رب کی قسم۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کو حضور علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے کہ آپ کا رب 216 مقامات پر فرمایا ہے۔ کتنے مقامات پر؟ 216 آیات کریمہ ہیں قرآن کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربو کا یا ربی کا، آپ کا رب کر کے اپنی ربوبیت کو حضور کی نسبت سے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ بس میں نے بائی دی وے بات کوٹ کی۔ تو ازرو شرع، تو دین اسلام کہنا
دین محمدی کہنا، شریعت اسلامیہ کہنا، شریعت محمدی کہنا، ان اصطلاحات کو اللہ کی طرف منسوب کریں، حضور علیہ السلام کی طرف منسوب کریں، قطعاً علمی طور پہ کوئی عدم جواز، ناجائز بات نہیں۔ اگر کسی کا یہ مغالطہ ہے تو وہ دور کر لیں، وہ کم علمی ہے۔ یہ بائی دی وے جو آیت میں نے کوٹ کی، اس کو بطور دلیل مینشن اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو اپنا دین نہیں کہا، بلکہ فرمایا تمہارا دین مکمل کر لیا۔ تو نسبت کا ایک معنی ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ دین کو اپنا دین کہتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میرا بھیجا ہوا دین۔ جب وہ دین محمدی کہا جاتا ہے اور دین مصطفیٰ کہا جاتا ہے تو مطلب ہے حضور علیہ السلام کا لایا ہوا دین۔ جب کہتے ہیں اللہ کا دین تو مطلب ہے اللہ کا بھیجا ہوا دین۔ جب وہی دین محمدی یا دین مصطفیٰ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے حضور علیہ السلام کا لایا ہوا دین۔ اور جب فرمایا دینکم تمہارا دین، ہمارا دین، تو اس کا مطلب ہے ہمارے لیے بھیجا گیا دین، ہمارے لیے بھیجا ہوا دین۔ تو یاد رکھ لیں یہ بحث علم نسبت اور علم اضافت کی بحث ہے، اور اضافت کے اسباب ہوتے ہیں، اضافت کے اسباب ہوتے ہیں، تو ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ بائی دی وے ایک نکتہ تھا جو میں نے چاہا کہ یہ بھی کلیئرٹی ہو۔ بعض لوگ آج کل توحید کو اس طرح خالص کرنے لگ گئے ہیں اور حقوق اللہ کو اس طرح خالص کرنے لگ گئے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اس میں انہیں حضور علیہ السلام کی نسبت اور حضور علیہ السلام کی طرف بہت سی اضافتوں میں بھی کچھ غلطیاں اور خطائیں نظر آتی ہیں، اور یہ ساری علم اور فکر کی خطا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قلب و باطن کو صفا نصیب نہیں ہے۔ قلب و باطن کو جب صفا نصیب نہ ہو تو ذہن رسا نہیں ہوتے۔ ذہن کی رسائی قلب اور باطن کی صفائی کے بغیر نہیں ہوتی۔ ہم نے علم کو قلب اور باطن کی صفائی سے جدا کر دیا ہے۔ تو علم جب صرف یہاں جنم لے گا کھوپڑی میں، جب علم صرف کھوپڑی میں جنم لے گا دماغ میں، اور اس کا کوئی رشتہ اور تعلق قلب کے چشمے کے ساتھ اور روح اور باطن کے چشمے کے ساتھ نہیں ہوگا، تو پھر وہ جتنا تبحر لیا پھرے اور جتنے دلائل اس کے پاس ہوں، جتنا حسن بیان ہو، حسن استدلال ہو، جو کچھ بیان کرتا پھرے، حسن اظہار ہو، اس وقت تک وہ جو بیان کرے گا وہ اندھیرا کریٹ کرے گا، گمراہی کریٹ کرے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ ہم اس قرآن میں مثالیں دیتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا، اور یہی مثالیں جو قرآن میں تمہاری ہدایت کے لیے دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں کہ اسی قرآن کو پڑھ کر اس قرآن کے ذریعے گمراہ ہو رہے ہیں، اسی قرآن میں بیان کی ہوئی ہماری مثالوں کو، ہمارے قرآنی بیان کو پڑھ کے گمراہ ہو رہے ہیں۔ یضل بہ کی ضمیر کا مرجع قرآن ہے، وہ یہدی بہ کثیر، اور بہت سے لوگ ہیں جو اسی قرآن کے ذریعے ہدایت پا رہے ہیں۔ تو آپ نے غور فرمایا نا، تو یہ معنی نہیں ہے کہ صرف قرآن پڑھ کے ہدایت ہی ہدایت ملتی ہے، یہ بات نہیں ہے کہ ہر قرآن پڑھنے والے کو صرف ہدایت ہی ملے گی، یہ بات نہیں ہے۔ جتنے لوگ گمراہ ہوئے وہ قرآن ہی تو پڑھتے تھے مسلمانوں میں،